بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حماد اظہر ہے اور میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ میں نے یہ یوٹیوب کا چینل بنایا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام تک سیاست کے اور معیشت کے وہ حقائق نہیں پہنچ رہے جو ان تک پہنچانا ہمارا حق ہے۔ پاکستان میں اس وقت میڈیا پر سینسرشپ ہے جو سرکاری اور غیر سرکاری نوعیت دونوں کی ہے، جس کی وجہ سے گفتگو ایک خاص نوعیت کی ہی ہوتی ہے، اور جو تبصرے اور تجزیے بھی کیے جاتے ہیں وہ ایک خاص نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ایک خاص قسم کی گفتگو ہے جس کا بالکل جس کی اجازت ہی شاید غیر سرکاری طور پر نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو اس پہلے ویلاگ کے اندر مختصر صرف چند ہی منٹ کے اندر میں پاکستان کی سیاست کی جو اس وقت حقیقت ہے، جو حقائق ہیں اور جو معیشت کے حقائق ہیں، جو آپ کے سامنے نہیں لائے جا رہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی پاکستان کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی ساری عوام ایک طرف انتخابات چاہتی ہے، اور وہ ایک خاص پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہے، وہ ان کو اپنا نمائندہ سمجھتی ہے اور وہ ملک کی قیادت ان کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو ساری اس وقت ایک جال بچھایا جا رہا ہے، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور پوری ایک محنت کی جا رہی ہے گرفتاریوں کے ذریعے، ہراساں کر کے، اور میڈیا کے اوپر سینسرشپ کے ذریعے، لوگوں کے کاروبار بند کر کے، یہ ساری کی ساری دراصل صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دراصل عوام کے اس رد عمل کو روکنے کے لیے ہے جو رد عمل عمران خان کو، اور جو پسند لوگوں کی عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس وقت پاکستان میں ساری گفتگو کا محور یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کو اختیار ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کروڑوں لوگوں کی رائے کو رد کر دے اور یہ سمجھے کہ اس کی جو رائے ہے وہ زیادہ معتبر ہے اور مقدم ہے کروڑوں لوگوں کی رائے کے اوپر۔ یہ ہمارے آئین کے اور جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے دین کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو پاکستان کی سیاست کی حقیقت ہے وہ تو یہ ہے، اور اس کو ہمیں تسلیم فوری طور پر کرنا چاہیے۔ اب گفتگو کیا ہوتی ہے میڈیا پہ؟ میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے جی کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے ذرائع دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2 نہیں 3 مہینے میں ہوں گے یا 6 مہینے میں ہوں گے۔ نہیں جی، میرے خیال میں اگر تحریک انصاف کو آؤٹ کرنا ہے تو یہ طریقہ استعمال کیا جائے، یہ داؤ پیچ لگائے جائیں، امید ختم کر دی جائے۔ دیکھیں، ایک اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ 300 400 سال پہلے یورپ کے اندر ایک سیاسی طالب علم ہوتا تھا، اس کا نام تھا میکیاویلی، اور میکیاویلی بڑا مشہور آدمی تھا۔ وہ اس وقت یورپ کی جو ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، وہاں پہ جو شہزادے ہوتے تھے ان کو مکاری کی بنیاد کے اوپر اور مکاری کے مشورے دیتا تھا کہ اپنی قوم کو دبا کے کیسے رکھنا ہے، اپنے مکاری کے ذریعے اپنی اقتدار پر گرفت کو کیسے قابو رکھنا ہے۔ تو اس وقت بجائے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا، معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا، آئین اور قانون کی اور کرمنل جسٹس سسٹم کی دھجیاں اڑا دی گئیں، بجائے کہ ہمارے سیاسی دانشور اور سینئر صحافی یا تجزیہ نگار اس پر گفتگو کریں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں عوام کبھی یکجو نہیں ہوئی اور ایک رائے پہ نہیں آئی، اور اتنی بڑی کوشش اس رائے کو، کروڑوں لوگوں کی رائے کو اتنے تھوڑے لوگوں نے کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی، بجائے کہ یہ گفتگو کا محور ہو وہ یہ دیسی میکیاویلی قسم کے مشورے دیتے ہیں، وہ بھی بڑی ہلکی کوالٹی کے۔ تو یہ ایک حقائق ہے جو آپ کے سامنے ہر وقت موجود ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور بات کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی بات اس کو بھی بڑی کم توجہ دی جاتی ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس میں سے 99% لوگ بے قصور تھے۔ جو اندر گئے گھسے کور کمانڈر ہاؤس کے، وہ تو پولیس کے اپنے بیان کے مطابق کوئی 250 300 لوگ تھے۔ تو یہ باقیوں کو جو انہوں نے پکڑ کے رکھا، اور کئیوں نے باہر نکل کے کہا کہ ہم پہ تشدد ہوا، میاں محمود الرشید نے کورٹ میں بیان دیا کہ ان پر تشدد ہوا، اور ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو 7 7 8 8 مرتبہ ضمانتیں ملی، اور ان کو پھر ری اریسٹ کیا گیا، عدالتوں کے آرڈرز کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اس پہ کیوں نہیں کوئی گفتگو کرتا؟ اصلی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے یہ سارے نظام کا جنازہ نکال دیا گیا، تو 10,000 لوگ گرفتار ہوئے، اس کے بعد ہزاروں کاروبار سیل کر دیے گئے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے تھا۔ اس کے بعد جس طریقے سے گھروں کے اندر، ہزاروں گھروں کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی، یہ سارے یاد رکھیں، یہ بے قصور معزز پاکستان کے محب وطن شہری ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ گزرا ہے، اور جعلی کیسز کی ایک بھرمار کی گئی۔ آج آپ کے ملک میں دہشت گرد جو ہے وہ انفارچونیٹلی دندناتے پھر رہے ہیں، اور پاکستان عمر سرفراز چیمہ جیسے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے، ختیجہ شاہ جیسے،
صنم جاوید جیسے، یہ سارے لوگ جو ہیں، شہریار آفریدی، علی محمد خان، یہ سارے لوگ جو ہیں سلاخوں کے پیچھے، اور باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے اربوں خربوں روپے لوٹے ہیں، جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں سے اربوں خربوں روپے نکلے، وہ باعزت شہری بنے پھر رہے ہیں، اور جو ایکچوئل باعزت شہری تھے ان کو آپ نے مجرم بنا دیا، اور ایک ایسا بیانیہ چلایا گیا، ڈھونگا بیانیہ، کہ اس کو بہانہ بنا کے، اس افسوسناک واقعے کو جو 9 مئی پہ چند جگہ پہ ہوا، اس کو بہانہ بنا کے ایک پوری سیاسی جماعت کو کے اوپر یلغار کر دی گئی اور حملہ کر دیا گیا۔ میں بہانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 دہائی سے زیادہ کی جو جدوجہد ہے، اس میں کبھی بھی آپ کو تشدد نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہمیشہ عمران خان نے پرامن جدوجہد کا، جمہوری جدوجہد کا راستہ اپنایا، لیکن انفارچونیٹلی چند لوگوں کے اس ایکشن کو، جس کا بالکل پارٹی کے ساتھ یا پارٹی کی پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کا ابھی تک کوئی یہ شواہد بھی نہیں دے سکے، کوئی ثبوت کے سامنے نہیں لا سکے، اس کو بہانہ بنا کے یہ راجنیتی کا کھیل کھیلا گیا، اور عوام کے، میں سمجھتا ہوں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک بار پھر کوشش ہے۔ تو یہ تو سیاست کے اوپر بات ہو گئی، اور اس پہ میں ابھی آنے والے دنوں میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طریقے سے، کون سے حقائق جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں، جو آپ تک نہیں پہنچائے جا رہے، اور وہ میں آپ کو اپنے وی لاگ میں بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو معیشت کے اوپر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پہ بھی بڑا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت عمران خان 6% گروتھ پر چھوڑ کے گئے، جو 15-20 سال کی سب سے زیادہ گروتھ تھی۔ اس وقت وہ -0.5% ہے، -0.5%۔ ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹ کے مطابق لاکھوں لوگ ہر ماہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کی ہزاروں صنعت بند ہو چکی ہے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہے جو ڈبل ڈیجٹ گروتھ کر رہی تھی، بڑے درجے کی صنعت، لیکن آج پچھلے، اگر آپ مئی کا اور جون کا ڈیٹا دیکھیں، تو جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے اس میں 25% کی، اس کی جو پیداوار ہے اس میں صرف 2 ماہ میں 25% کی کمی آئی ہے۔ آپ کا روپیہ 1 سال کے اندر 50% سے زیادہ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ 1981 سے لے کے آج تک سالانہ 6% اوسطاً وہ اپنی قدر کھوتا رہا ہے۔ 1 سال کے اندر وہ 50% سے زیادہ اپنی قدر کھو گیا۔ کوئی آپ کو یہ بات بتاتا ہے؟ کسی نے آپ کو یہ بات بتائی کہ پاکستان کے قرضے لینے کی رفتار دگنی سے بھی تیز ہو گئی ہے؟ عمران خان کے دور کی بنسبت آج دگنی سے بھی تیز ہو گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں 50 ارب روپے کا اگر کوئی شارٹ فال آتا تھا ایف بی آر کا، تو اس پہ ہیڈ لائنز لگ جاتی تھیں، کوئی ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز کے اوپر شوز ہونے لگ جاتے تھے۔ آج یہ اتنے بڑے حقائق ہیں جو آپ کو کوئی بتا نہیں رہا، اور ان کو چھپایا جا رہا ہے۔ صرف ایک یہ فینسی ڈریس شو چل رہا ہے۔ ایک فینسی ڈریس شو ہوتا تھا جب ہم بچپن میں اسکول میں ہوتے تھے، کوئی پولیس مین بناتا تھا، کوئی ڈاکٹر بناتا تھا، کوئی چڑیل بن کے آ جاتا تھا۔ تو اسی طرح آج ایک اور جعلی سا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، ایک جعلی سا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، جعلی سے وزیر، ایک یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کیئر ٹیکر کیبنٹ کا، کیئر ٹیکرز کا۔ تو یہ سارا ایک فینسی ڈریس شو جو ہے، اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ عوام کی رائے کو کسی طرح دبانا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کی معیشت ہے، جو اس کا جنازہ نکلا ہے، وہ کبھی وبا کے دور میں، وہ کبھی جنگ کے دور میں بھی نہیں ہوا اس ملک میں جو اب ہو چکا ہے، اور یہ اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ میں آنے والے دنوں میں، آج تو کیونکہ پہلا میرا وی لاگ تھا تو اس لیے ہم نے کچھ بنیادی باتیں طے کی ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کی سیاست اور معیشت، اور میں آپ کو خاص طور پہ اگلے وی لاگ میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے وہ پارٹی جو 26 منٹ میں بنی تھی، کنگز پارٹی، کیسے وہ 26 سیکنڈ کے اندر ختم ہو گئی۔ اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی، کیونکہ یہ جو اس طرح کی مصنوعی چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، جن کا گراؤنڈ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی میعاد اور ان کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے وی لاگ تک آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔